خدا یسوع مسیح میں عزیزو، آج کسی نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ فادی صاحب، مرکز کی انجیل میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے انجیل کے بے پھل درخت پر لعنت کی. کیا وجہ ہے؟ ابھی تو اس کا پھل کا موسم بھی نہیں تھا. آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیں. میں اس وقت کچھ ذکر اس پر ضرور کروں گا، آپ ضرور سنیے گا. عزیزو، کنعان کی خوشحالی کے بارے میں قدیم لوگوں کا خیال حقیقت پر یقیناً مبنی تھا کہ وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہوگا کہ دودھ کی آپ نے بہتا ہوا نہر دیکھی ہوگی یا شہد بہتا ہوا دیکھا ہوگا. مطلب یہ تھا کہ وہاں پر بہت خوشحالی ہے وہاں پر. مگر ان باتوں کے علاوہ اس ملک کے موعودہ کے بابت خدا کے وعدے اور سرزمین کا حال دریافت کرنے والے جاسوسوں کی رائے کے مطابق یہ انجیر کے درختوں کا بھی ملک تھا. اس ملک میں انجیر کے درخت کا سر کے ساتھ تھے. استثنا کی کتاب 8واں باب اس کی 8ویں آیت، گنتی 13واں باب 23ویں آیت. میں حوالے سے نہیں پڑھتا کہ بہت وقت لگ جاتا اور پھر مشکل ہو جاتی ہے. فلسطین میں انگور اور زیتون کے بعد انجیر کی پیداوار کو نہایت اہمیت حاصل تھی. اور سلیمان بادشاہ کے زمانے میں انجیر کے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنا اور اس کے پھل سے لطف اندوز ہونا امن اور خوشحالی کا نشان سمجھا جاتا تھا. پہلا سلاطین 4واں باب 24ویں اور 25ویں آیت. اپنی زمینی زندگی اور خدمت گزاری کے دوران خداوند یسوع مسیح کا انجیر کے درخت سے واسطہ پڑا. سب سے پہلے یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں پہلے باب میں، جب اس نے کہا کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. پہلا یوحنا کا پہلا پہلا یوحنا اس کے 48 سے 49 آیت. اس نے اپنے منادی و تعلیم میں قدیم انبیاء کی طرح انجیر کے حوالے سے تماثیل پیش کی. یاد رکھیں کہ انجیر کا درخت مختلف قسم کی زمین سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی وسیع جڑوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے طویل اور خشک موسم گرما کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے. انجیر کے درخت کی ایک غیر معمولی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پورے سال میں 2 بار پھل دینے والا درخت ہے، جو گرمیوں کے آغاز پر مئی سے قبل پہلے پکے پھل اور اگست میں بھرپور پیداوار مہیا کرتا ہے. لہذا اسرائیلی انجیر کے ابتدائی پھل کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے اور دوسرے پھل کو سال بھر کے لیے استعمال کرنے کے لیے سکھا کر رکھ کر ٹکیاں بنا لیتے تھے، جن میں عموماً بادام کی گریاں بھری ہوتی تھیں. فلسطین میں یہ موسم بہار کے آخری ایام اور موسم گرما کی آمد ہے. مسیح خداوند اپنی 3.5 سالہ منادی اور خدمت گزاری کا آخری ہفتہ گزار رہے ہیں. ہفتے کے پہلے دن کھجوروں کے اتوار کو جب ان کا شاہانہ استقبال یروشلم میں کیا گیا، وہ شام کو بیت عنیہ میں لازر کے گھر واپس آ گئے، جو یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور درمیان میں بیت فگے کا گاؤں تھا. انجیر کے درخت پر لعنت کرنے کا واقعہ دوسرے دن یعنی کہ پیر کو دوبارہ یروشلم کو جاتے ہوئے بیت فگے کے مقام پر پیش آیا. یہ وہی گاؤں ہے جہاں سے ایک دن پہلے اپنی سواری کے لیے مسیح یسوع نے گدی کا بچہ منگوایا تھا. بیت فگے کا مطلب ہے پہلے انجیروں کا گھر، اور یہ علاقہ انجیر کے پہلے پھلوں کے لیے مشہور تھا. دوسرا، پیر کے دن جب وہ بیت عنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا درخت جس میں پتے لگے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پھل پائے. مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اس نے اس درخت سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. اور اس کے شاگردوں نے سنا. مرکز 11واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک.
یہ باتیں کہنے کے بعد مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کو چلے گئے اور وہاں جا کر خدمت گزاری کے آخری دنوں میں اپنی موت سے 4 دن پہلے ہیکل کو ناجائز تجاوزات سے دوسری بار صاف کیا اور شام کو بیتنیہ میں واپس لوٹ گئے۔ پھر اگلے دن منگل کو جب صبح کو وہ ادھر سے گزرا تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی، اسے کہنے لگے، اے ربی، دیکھ، یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ مرکز 11واں باب اس کی 20ویں آیت۔ لہذا ان انجیلی بیانات کے پیش نظر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلسطین میں 33 سال اور 6 ماہ تک زندہ رہنے والے خدا یسوع مسیح کو کیا معلوم نہیں تھا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے اور وہ خوش نما پتوں میں پھل ڈھونڈنے لگا؟ مگر جب ہم مذکورہ حوالہ کے مطابق فلسطین کے محل وقوع اور جغرافیائی پس منظر کو ملاحظہ کرتے ہوئے کھوج لگاتے ہیں تو حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ انجیل جلیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کے دوران منگل کے دن کوہ زیتون پر اپنے شاگردوں کے ساتھ گزارا تھا اور ان کے سامنے اپنی آمد ثانی کے پوشیدہ حقائق اور متوقع نشانات کی وضاحت کے لیے تمثیلی دلائل دیے تھے۔ گفتگو کے دوران خداوند یسوع مسیح نے انجیل کے درخت کے بابت ایک اور تمثیل پیش کی جو ایک دن پہلے لعنت کے بعد سوکھ جانے والے انجیر کے درخت والے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہماری بے حد معاون ہے۔ یسوع نے کہا، کب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس میں ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ یاد رکھیں کہ موسم گرما کے آنے سے پہلے یہی وہ مناسب وقت تھا جب انجیر کے درخت کو پتوں کے ساتھ پہلے پھل بھی لگتے تھے۔ یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں افرائیم کے متوالوں کی پامالی کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ یسایہ 48 باب اس کی یسایہ 28 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس شان و شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے، پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ دوبارہ آپ سے ضرور پڑھیے گا یسایہ 28 باب اس کی 40ویں آیت۔ لہذا انجیر کے تازہ کونپنوں کے نکلنے کا زمانہ صرف گرمی کے موسم کے آمد کا اعلان کرتا تھا، بلکہ ان خوشنما پتوں کے ساتھ درخت پر پہلے پھل بھی ظاہر ہو جاتے تھے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح نے وقت اور موقع کے مناسبت سے توقع کے ساتھ اس انجیر کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ کچھ پھل پا کر اپنی بھوک مٹائے، مگر صد افسوس کہ اس میں صرف پتے ہی تھے اور وہ پہلے پھلوں سے محروم تھا۔ اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو اگرچہ بھرپور پھل بٹورنے کا موسم تو نہ تھا، وہ تو اگست میں آتا ہے، تاہم اس کے باوجود اس انجیر کے درخت میں پتوں کے ساتھ ابتدائی پھل کی موجودگی ضروری تھی جو گرمیاں شروع ہونے سے پہلے لگتا تھا۔ اسی لیے مسیح خداوند نے اس ریاکار اور دھوکے باز درخت پر لعنت کی، کیونکہ بظاہر تو وہ بہت خوشنما دکھائی دیتا تھا، شاید سایہ بھی مہیا کرتا ہو، لیکن بے پھل تھا۔ عزیزو، میرے خیال میں جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں باتیں، ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں۔ ریاکار اور دھوکے باز درخت پر یسوع نے لعنت کی۔ بظاہر تو خوشنما دکھائی دیتا ہے، لیکن شاید اس میں یہ بھی سکت نہیں ہو کہ وہ سایہ مہیا کرے۔ کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ دیکھنے میں تو ہم بہت خوشنما ہیں، لیکن ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ ہم بہت خوشنما ہیں،
ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے. اور یہ انجیل کے اس درخت پر لعنت کا واقعہ جو ہے اکثر ہم مبارک ہفتے کے دوران میں ہم اس کو ضرور دہراتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. کیا ہے، کیا بات ہے، ہر سال تو ہم یہ پیغام سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کو بدلا؟ کیا بدلاؤ آیا ہمارے اندر؟ شاید ابھی تک نہیں. کوشش کریں کہ ہم اس غضب سے و لعنت سے بچ جائیں. خداوند ہم کو برکت بخشے.